تمہارا کسی دعا کی قبولیت میں تہجد تک آنا ایک معجزہ ہے، اور وہ دعا جو تمہیں تہجد تک لے آئی ہے وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگنا اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے تہجد میں کسی معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز دلوائیں گے۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے، اور کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ کیونکہ تہجد تو خود ہے ہی ایک معجزہ، اور اگر تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو سمجھو کہ تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ یہ درد کا ڈھیر ان گنت آرزوئیں، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ روکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتی ہے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو بندہ تہجد میں بھی خود کو سجدہ زیر پاتا ہے، اور اگر خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تو اللہ اپنے بندے کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ جب دل سے دنیا اور انسان کی محبت نکلنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کا خالص دل اپنی مخلص محبت کے لیے چن لیا ہے۔ جو صبر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کا انعام معجزے ہوتے ہیں۔ فرض کرو کہ اگر مانگنے کا گمان اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہوا تو اللہ تو ان انکہی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیے تھے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کے دوران خاموشی سے بیٹھے تھے تو اللہ نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میری لاٹھی ہے اور اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یا اللہ میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب سے پہلے ہی معلوم تھا۔ یقین کیجئے جب تم مانگ کر صبر کر لوگے تو وہ اس اجر میں دعا کی قبولیت کرے گا۔ کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی باری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اللہ پاک ہمارے دل سے اس لاحاصل چیز کا خیال بھی نہیں نکلنے دیتا، اسی لیے تاکہ ہم اس سے بات کریں اور اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ یہی دعائیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے ہیں، یہ جو تڑپ تمہیں کھینچ لائی ہے نماز کی طرف، دیکھنا اس تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ کیا پتہ اس صبر کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے۔ عین ممکن ہے کہ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ اللہ کے نزدیک صبر اور یقین کرنے والا بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے، تو بتاؤ وہ اپنے رب کے پیارے بندوں کی دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ کائنات میں ایسا کچھ نہیں جو تمہارا رب نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت کے صفحے میں اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا ہے جو تمہاری رضا ہے۔ جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سے سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی سے مانگی ہوئی اور غفلت سے بھرے دل سے مانگی ہوئی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا، اور
اور اگر تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لا چکا ہے تو اسی نے تو اس کو قبول کرنے کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلاتے ہو۔ جب اللہ کو تمہاری عبادات پسند آ جاتے ہیں تب وہ تحفے میں تمہیں دعاؤں کی قبولیت دیتا ہے، اور جب اسے تمہاری مانگی ہوئی دعائیں با جاتی ہیں تب وہ تمہیں ان کی خوشخبری کی نوید دیتا ہے۔ اگر وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی تاکہ دیکھ سکے کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو، اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے، تو پھر کیا تم اس کی مانتے ہو؟ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے، تم بس ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر تو دیکھو، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ اگر وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ کر رونا، تڑپنا، بکھرنا، سسکنا آپ کی سب تکلیفوں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کس تکلیف میں ہے، پھر بھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، میری نافرمانی نہیں کرتا۔ ان آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں صرف میرے لیے ایک کن کی آس میں بیٹھا ہے، میرے لیے تب بھی صبر کر رہا ہے جب اس کو صبر کرنا مشکل ہے، ناممکن بھی لگ رہا ہے۔ تو تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اللہ کا محبوب بناتی ہیں، اور یاد رکھو کہ ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ کیا پتہ وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ تم کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے۔ فکر مت کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے معجزہ تیار کر رکھا ہے جو تمہیں بن مانگے عطا کر دیتا ہے، وہ تمہیں مانگنے پہ بے حد و بے حساب عطا کرے گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ جب تم اپنی رضا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل کر لیتے ہو تو تمہاری رضا کے رد ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجا جائے، تو پھر اس دعا کی پہنچ کہاں ہوگی جس کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھا گیا ہو۔ اگر آپ کو دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے اور کہیں سے جواب نہیں مل رہا تو جان لو کہ یہی وہ دعائیں ہیں جن کے لیے اللہ نے معجزے بنائے ہیں، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے ہی مل جاتی ہیں آسانی سے، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ اور اگر تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا تو جان لو کہ یہی نشانی ہے کہ تمہاری دعا قبولیت کی منزلوں پر پہنچ چکی ہے۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا کر ہی کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بناتا ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین رکھیں، کیونکہ یقین کے بغیر مانگی ہوئی دعائیں ادھوری ہوتی ہیں۔ وہ تو ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر ہے، ایک ہم ہی ہیں جو مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بس آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جب حکم کن ہوتا ہے تو لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیا جاتا ہے، اور جو چھین لیا گیا ہو اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو یقین رکھو اور صبر کرو، بے شک تمہارا اللہ کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی تمہارے لیے بہترین وقت ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو۔